ستارہ جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب سالار کی زندگی میں مزید نہیں رہنا چاہتی، وہ سالار کی زندگی سے چلے جانا چاہتی ہے۔ ستارہ جو کہ سالار سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ تم مجھے تکلیف پہنچا سکو، لیکن یہاں پر تو الٹا ہی کام ہو رہا ہے، یہاں پر میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ ستارہ مہرین اور طاہر کی باتیں سننے کے بعد سالار سے جا کر کہتی ہے ستارہ کہ بس کر دو، اب مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے اپنی زندگی سے۔ سالار جو کہ ستارہ سے کہتا ہے کہ بس کر دو، اور کتنے امتحان دوں میں اپنی محبت کے تمہیں کہ تمہیں یقین ہی نہیں آتا، اور ہر بار تم مجھے ایک کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہو کہ تم میری زندگی سے جانا چاہتی ہو۔ وہیں پر دوسری طرف نمی کو لے کر تمام تر لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ نمی کی بات کرتے ہوئے زویا کہتی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، نمی کی وجہ سے بار بار ہم اپنی امی کو ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ دادی کا کہنا کیا ہے کہ وہ امی کو بلا کر ایک بار پھر سے نمی کی وجہ سے ذلیل کریں گی، تو ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اگر رہی نمی کی بات، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمام تر لوگ جاتے ہیں اور ان کی جا کر بات سنتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہم نے نمی کو اکیلا اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہمیں بار بار طنز و طعنہ سننے پڑیں، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ اپنا گھر بسا سکے۔ ہم لوگ اسے بستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد نجمہ، احتشام اور سلمان زویا کی بات مانتے ہوئے حامی میں سر ہلاتے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف ستارہ جو کہ مہرین اور طاہر سکندر کی تمام تر باتیں سن لیتی ہے، جب مہرین کہتی ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے میرا ہی بیٹا اپنے گھر میں پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس لڑکی کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے، پتہ نہیں وہ اسے شادی کر کے اس گھر میں لے کر ہی کیوں آیا، اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا غلاموں سے بھی بدتر زندگی اس گھر میں گزار رہا ہے۔ طاہر سکندر کہتا ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ اس لڑکی نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کیا ہے، بلکہ تمہارا بیٹا خود اسے بیاہ کر لے کر آیا ہے اور وہ اس کی پسند ہے، اور ہم اس کے خلاف کچھ نہیں بول سکے۔ ستارہ جو کہ باہر کھڑے ہو کر تمام تر باتوں کو سن رہی ہوتی ہے، اسے یہ باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ یہ باتیں سننے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا واقعی ہی میں میری وجہ سے سالار کی زندگی جہنم ہو کر رہ گئی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سالار جو کہ اپنی ماں مہرین سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے ستارہ کو ڈیڈ کے چنگل میں پھنسنے نہیں دوں گا۔ ڈیڈ کس طرح سے اپنے کالے دھندوں کو چھپانے کی خاطر ستارہ کو مہرا بنا کر اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنا سمجھ لیں ڈیڈ کہ میں ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھانے دوں گا۔ اس بات پر مہرین سالار کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بات تو تم اپنی بیوی سے جا کر پوچھو نا، جس نے پیپرز تم سے پوچھے بغیر سائن کر کے دے بھی دیے ہیں۔ وہیں پر سالار کہتا ہے کہ میں ستارہ کو اتنی دور لے جاؤں گا کہ وہ اس گھر میں نظر بھی نہیں آئے گی۔ مہرین اس بات پر سالار کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اتنی لگژریس لائف سٹائل کو چھوڑ کر تم اس کی خاطر کچھ بھی کر لو، وہ کبھی بھی تم سے امپریس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تمہارے خاندان کی دولت سے اس حد تک امپریس ہو چکی ہے کہ وہ یہاں سے کبھی بھی نہیں جائے گی۔ سالار جو کہ اپنی ماں مہرین سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میں ستارہ کو اپنے ساتھ یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ وہیں پر طاہر سکندر جو کہ ستارہ کو واقعی ہی میں ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ سوشل ورک کے طور پر ستارہ کو ایک اسپوکن اسپیشلسٹ کے طور پر سب کے سامنے پیش کر سکے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ستارہ بولنے میں ماہر ہے۔ ان تمام تر باتوں کے بعد جب سالار سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ جاتا ہے سیدھا کمرے میں اور فائل اٹھا کر سیدھا اپنے ڈیڈ کے پاس لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ستارہ وہیں پر موجود ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سالار فائل اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، لیکن وہ سالار سے کوئی ذکر نہیں کرتی، لیکن اس بات پر اسے بے حد غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اب بھی یہی سوچتی ہے کہ شاید سالار اسے پیروں پر کھڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آخر کب سمجھے گی ستارہ کہ سالار جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اس کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہے؟ تو کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کفارہ۔